اے اللہ یا رحمان یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے محبوب، اے عرش عظیم کے مالک، اے تمام جہانوں کے بادشاہ، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے سب کو معاف فرما، جتنی بھی ہم سے نافرمانیاں ہو چکی سب کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک تو معافی دینے والا ہے۔ اے رب العزت، آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے اے اللہ پاک انہیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو، ہم نہ شکر بندوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک تو ہمارا مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ پاک تیری توحید کے گواہی دیتے ہیں ہم، اللہ پاک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم پر راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرنا۔ اے اللہ پاک ہمیں تیرے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض جلد سے جلد ادا کر دے، انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے رب عرش عظیم ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کا منہ کالا فرما۔ اے رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ پاک ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے یہ گناہ گار ہاتھوں سے تیری بارگاہ میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے تو، اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو جس بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، جس بھی حاجات کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ پاک تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، اے اللہ پاک انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ ان کو صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ پاک ان کی تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر کے خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام اگلے پچھلے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے ہو چکے، اے اللہ پاک انہیں معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہر قدم پر کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہمارے نصیب کے بند تالوں کو توڑ دے۔ اے اللہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک جو لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ لوگ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ پاک جتنے بھی لوگ جہاں جہاں سے آ کر اس دعا کو مانگ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام دعائیں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک میرے گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما، انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جو بچے بچیاں امتحانات دے چکے ہیں، اے اللہ ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابی
کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بڑے بزرگ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبر کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین کو اور ہمارے تمام گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ پاک موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ شب برات آنے والی ہے، اس رات کو آنے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ خدا وند تعالیٰ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اللہ میرے حال پہ رحم فرما۔ اللہ کریم تو میرے حال پہ رحم فرما۔ اللہ کریم میری مشکلیں آسان فرما۔ اللہ کریم ہم سب کی دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما۔ خدا وند تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے مولا تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی، ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے اللہ یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ مولا تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ بھی کیے اور چھپ کر کیے، یا اللہ جب سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مجھے تیرے گھر خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، یہ نیکیاں کرنے میں جو ہم سستی کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ تیری محتاج ہیں، اے اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک روٹھے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں منا دے۔ یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔
جن کے رشتے ہو گئے ہیں مولا ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، روضہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے، یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں، رب کریم ہمارے نامہ اعمال میں ہر سال زیارت لکھ دے، اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے، یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے، یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے، یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کے جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دی ہوئی ہے، یا اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، یا اللہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ جب چاہے تو ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے، یا اللہ یہ تو تیری امانت ہے، یا اللہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یا اللہ جب چاہے تو جو چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو نوازا، یا اللہ مجھے بھی بے حساب رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی بے حساب حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، یا اللہ مجھے میرے گھر والوں سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر دیے، ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ کر دیے، جس کسی کی بھی ہم سے جانے انجانے میں دل آزاریاں ہو گئی، یا اللہ ہم ان سب کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا میں کس سے کہوں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا، یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، یا اللہ کریم اللہ اگر ہم تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کس کے دربار میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ میں تیری راہ میں دے سکوں، تیرے غریب بندوں کی مدد کر سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکوں، یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، یا اللہ مجھے نیکیوں کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے صدقہ خیرات دینے والا بنا دے، یا اللہ مجھے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جو رات کو اٹھ کر تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی سانس آخری ہو، یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا میری یہ دعا بھی آخری ہو، یا اللہ میں روز رو رو کر گڑ گڑا کر تیرے سامنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تجھے حبیب کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت علی کا واسطہ، حضرت امام
امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ، تجھے بی بی پاک دامن کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے اولیاء کرام صحابہ کرام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تجھے ان سب کا واسطہ، یا اللہ تجھے روضہ رسول کا واسطہ، گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ جو جنت البقیع میں تیرے نیک بندے دفن ہیں، یا اللہ تجھے ان سب نیک بندوں کا واسطہ، ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال، یا اللہ میری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ میری وہ دعائیں قبول فرما جو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے دل کے ہر حال سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل کے ہر عالم سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یا اللہ یہ تیرے ہی حکم سے ہے، یا اللہ یہ دماغ بھی تو نے ہی بنایا ہے، یہ زبان بھی تو نے ہی بنائی ہے، یا اللہ اس میں جو بھی چلتا ہے اس میں آنے سے پہلے تجھے علم ہوتا ہے، یا اللہ تجھے بہتر پتہ ہے کہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، یا اللہ میں جو بھی تجھ سے طلب کر رہا ہوں، جو بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے وہ عطا کر، اے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، یا اللہ ہم تو مٹی ہیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہم نے ایک دن تیرے پاس لوٹ جانا ہے، یا اللہ ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے ہماری اس زندگی کو نیک اعمال کرنے والی زندگی بنا دے، ہماری زندگی میں تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں حاضر ہو کر التجا کروں، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی ہی نہیں جاتی ہم سے نماز، یا اللہ میں کہتا ہوں تجھ سے محبت ہو تو پھر چھوڑی نہیں جاتی نماز، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے، یا اللہ میری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ میرے خال پر رحم فرما دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں جا کے التجا کروں، یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرا سفر آخرت آسان کر دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ ہم سب کی حال پر رحم فرما۔